ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ دوستو، دلیپ کمار 2012 تک سیاسی طور پر سرگرم رہے۔ نظریاتی طور پر ان کا تعلق کانگریس پارٹی سے تھا۔ 2009 کے انتخابات میں انہوں نے کانگریس کو جتانے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ نرسمہا راؤ کے وزارتی دور میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور ممبئی میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے کیسوں کو ہٹوانے کے لیے کئی بار دلی کا دورہ کرتے رہے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس دور کے ایک نوجوان کانگریسی لیڈر ایم آصف فاروقی نے ایک لمبے عرصے تک دلیپ صاحب کے ساتھ کام کیا اور وہ دلیپ صاحب کے ہمیشہ ایک فیملی ممبر کی طرح رہے۔ وہ دلیپ صاحب کی آٹو بایوگرافی میں دلیپ صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے اپنی یادوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، 2014 کے الیکشن کے دوران سیاست میں میری سرگرمیاں بہت ہی ڈھیلی ڈھالی تھی۔ میں اپنی پوری طاقت اس الیکشن میں لگانے کے موڈ میں نہ تھا۔ ایک دن کرناٹک کے سرگرم کانگریس لیڈر روشن بیگ کا فون آیا اور مجھ سے پارٹی کے کام کے بارے میں پوچھا تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ دلیپ کمار اب چونکہ سیاست سے دور ہیں تو ان کے بغیر سیاست میں وہ گرم جوشی باقی نہیں رہی۔ ہمیں دلیپ صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ روشن بیگ نے مجھ سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، جو جوش اور ولولہ دلیپ کمار کی موجودگی میں ہم سب کو ملتا تھا وہ اب جوش باقی نہ رہا۔ پھر بھی تم انہیں منانے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ دلیپ صاحب نہ صرف الیکشن کے وقت میرے رہنما تھے بلکہ میری زندگی کے بھی وہ رہنما تھے۔ جب میں نے سیاست میں داخل ہونے سے پہلے ان سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم سماجی خدمات میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، ایسے لوگوں کے لیے کام کرو جو سماج میں کچلے ہوئے ہیں، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو۔ دلیپ صاحب کی سیاست انسانیت کے مقصد کے لیے تھی، شہرت حاصل کرنا ان کا مقصد نہ تھا۔ یہ ایک اہم ترین سبق میں نے ان سے ہی سیکھا۔ آج کے دن دلیپ صاحب ہر بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈروں کے توجہ کا مرکز ہیں۔ جب نرسمہا راؤ کی سیاست سے بیزار ہو کر سنیل دت کانگریس سے استعفیٰ دینا چاہتے تھے تو یہ دلیپ صاحب ہی تھے جو چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہے اور انہیں استعفیٰ دینے سے منع کیا۔ اس کے لیے انہیں وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی ناراضگی بھی جھیلنا پڑی تھی۔ میں ان دنوں کا گواہ ہوں اور ان دنوں میں اور دلیپ صاحب سفر میں رہتے تھے۔ تب سنیل دت دلیپ صاحب کو بار بار فون کرتے تھے اور دلیپ صاحب ہر بار ان کی دلجوئی کرتے ہوئے کہتے، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں دلیپ صاحب ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ دنیا انہیں ایک افسانوی سپر اسٹار کے طور پر جانتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہیں جو ہندوستان کی روح کو بیان کرتی ہے۔ وہ ایک حقیقی شریف انسان، بڑے بڑے لیڈروں کے لیڈر تھے۔ میری ان کے ساتھ 30 سال کی پرانی دوستی ہے اور میرے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ مجھے میری نوعمری میں ہی ان کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے گمنام شخص کا دلیپ کمار جیسی مشہور ہستی سے قربت کیوں ہوئی۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ جب شام کو میں گھر لوٹا تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے لیے کسی یوسف خان کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا، کون یوسف خان؟ انہوں نے کہا، پتہ نہیں، مگر ان کی آواز بہت بھاری تھی۔ میں سوچنے لگا، کیا یہ دلیپ کمار تھے؟ میرے ایک دوست کے ذریعے دلیپ صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ مجھے فلمی دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اپنے دوست کے ساتھ جب میں دلیپ صاحب سے ملا تو فلمی دنیا کے بارے میں جو لوگ برائی کرتے تھے اس پر سے میری آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی، جس کے نتیجے میں دلیپ صاحب سے مجھے 30 سال کا ساتھ ملا۔ جب پہلی بار ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میرا پہلا احساس ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ایک گرم جوش اور مہربان شخصیت ہیں۔ میں حیران رہ گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ صرف میری خیریت دریافت کرنے کے لیے انہوں نے میرے گھر فون کیا تھا۔ میں ان کی مہربانی کو سمجھ نہ سکا، لیکن جیسے جیسے ہم ملتے گئے دلیپ کمار اور یوسف خان کے درمیانی فرق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دلیپ کمار فلمی دنیا کی چکا چوند سے بھرپور ایک سپر اسٹار تھے اور لوگ اس سے محبت کرتے تھے، جبکہ یوسف خان حقیقی زندگی سے جڑے ہوئے ایک عام انسان تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے بتایا، یوسف خان دلیپ کمار سے ڈرتا ہے۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دلیپ کمار کون ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔
میں نے انہیں ایک حقیقی فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا ہے۔ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے، وہ ہر سطر کو غور سے پڑھتے اور جگہ جگہ نیلی پیلی پنسلوں سے صفحات پر نوٹ بناتے۔ جب کسی بات پر انہیں وضاحت کی ضرورت ہوتی وہ اسلامی اسکالر سے مشورے لیتے۔ وہ بنیادی طور پر بہت سادہ طبیعت، عجز و انکساری کے پیکر ہیں۔ ایک رکشہ والے سے یا ایک گھریلو ملازم سے بھی وہ اسی طرح ملتے ہیں جیسے بڑے بڑے لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ 1991 میں میری شادی ہوئی تھی اور ہماری ملاقات اتنی پرانی بھی نہیں تھی۔ جلدی میں شادی کا کارڈ چھپانے کا ٹائم نہ تھا۔ میں نے دلیپ صاحب کو زبانی شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ اگر وہ چاہتے تو سوچ سکتے تھے کہ یہ کل کا لونڈا زبانی مجھے انوائٹ کر رہا ہے، میں ایک سپر اسٹار ہوں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں سوچا اور میری شادی میں شریک ہوئے۔ وہ ہمیشہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیتے۔ کسی سے وعدہ کرتے تو وعدہ نبھانا وہ اپنا فرض سمجھتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک شادی میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے سوچا کسی VIP کی شادی ہوگی، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا یہ کسی غریب کے رشتہ دار کی شادی تھی۔ چونکہ اس غریب آدمی نے انہیں شرکت کی دعوت دی تھی، لہٰذا وہ جس آدمی کو جانتے بھی نہ تھے اس کی شادی میں شریک ہوئے۔ ان کی شہرت ایک افسانوی تھی۔ میں انہیں بڑا چڑھا کر پیش نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایک واقعہ شیئر کروں گا۔ 1998 میں ہم کویت میں تھے جب کویت ایئر لائنس کے CEO نے دلیپ صاحب کو چائے پر انوائٹ کیا تھا اور اس پارٹی میں ہندوستان کے سفیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے دلیپ کمار سے پوچھا، کیا آپ پہلی بار کویت آئے ہیں؟ تو دلیپ کمار نے کہا، نہیں، میں پہلے بھی ایک بار آیا تھا۔ وہ اس سال کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب کویت ایئر لائنس کے CEO نے کہا، جناب وہ سال 1963 تھا۔ تو سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس وقت ہم چھوٹے تھے اور ہم سب نے خاص طور سے اس دن چھٹی لی تھی کیونکہ ہندوستان کا ایک غیر معمولی اداکار کویت کا دورہ کر رہا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ 35 سال بعد آج دوبارہ آپ سے مل رہا ہوں۔ دلیپ صاحب لوگوں کی یادوں میں بستے ہیں۔ میں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ، انگلینڈ، عرب کنٹریز میں ان کے پرستارے دیکھے ہیں جو ان سے ملنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ 2013 میں عمرہ کیا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دلیپ صاحب نے وہاں ناقابل یقین توجہ حاصل کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کو آپ تب جان سکتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے ساتھ کئی سالوں سے سفر کیا تو میں نے محسوس کیا دلیپ صاحب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کا دل غریب لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے مگر ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت سے متاثر تھے۔ انہوں نے کئی بار مجھے بتایا کہ پنڈت جی نوجوانوں کو کیسے اپنے ملک کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز ان سے سیکھی ہے، وہ ہے فیملی کی اہمیت۔ اتفاق سے ہم دونوں کے 5 بھائی ہیں۔ وہ ہمیشہ بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو ہی اپنا اصول مانتے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے، آصف، فیملی تمہارا ستون ہے، اس پر جھکو اور انہیں سہارا دو اور ہمیشہ اکٹھے رہو۔ تو دوستو، یہ تھا دلیپ کمار کی پرسنالٹی کا ایک اور پہلو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تھینک یو۔